ہمیں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں بلائی، ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں غالباً مذہبی جماعتوں کو بلایا گیا تھا، سیاسی اور مذہبی جماعتوں، جس میں سے میجورٹی سیاسی جماعتیں اس میں موجود نہیں تھیں، اور چاہیے تھا کہ یہ منی اے پی سی جس کو کہیں وہ پشاور میں ہوتی، یہ بھی اسلام آباد میں بلائی گئی، اور میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا قدر بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں جن کو انہوں نے بلایا تھا، لیکن یہ اے پی سی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 7-8 غالباً جماعتیں تھیں اس میں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر موجود تھیں ان کو بھی بلا لیا جاتا تو اچھی بات ہوتی، اور پشاور میں ہوتا تو اور اچھی بات ہوتی، لیکن اگر وہ وفد بھیج رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک فیڈریشن کا اس کے اوپر اعتماد نہ ہو، جب تک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت نہ ہو، تو یہ اس کی پہ جو ہے پہلے بھی کئی وفود اس قسم کے چلے گئے ہیں، پہلے بھی یہاں پر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے اور وہ بھی ایک تذبذب کا شکار تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہماری حکومت کو ان کو سپورٹ حاصل ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل ایک واضح پیغام ہم نے افغانستان کو دیا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان، ہمارے فوجی روزانہ کی بنیاد پر ہم ان کے شہادتیں دیکھ رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اور افغانستان حکومت آج تک ٹس سے مس نہیں ہوئی، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہی، تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بھی اگر ہوں تو برابری کی بنیاد پہ ہو، ایسے نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جی یہ چیزیں، لیکن یہ ہم نے بار بار، چاہے وہ فورن آفس کے لیول پہ تھا، چاہے باقی لیولز پہ بات چیت ہوئی ہے، ہم نے بار بار ان کو باور کرایا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں خاص کر جو دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ سراسر افغانستان کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے لینا دے، ادروائز پاکستان جو ہے اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج اپنا دفاع جانتی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہمیں باقی حربے بھی استعمال کرنے پڑے۔ کیا ان مذاکرات میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہوگی یا دیگر جماعتیں ہیں جو کالعدم میں وہ اس میں شامل ہوں گی؟ ٹی ٹی پی کے دوست ہی تو کروا رہے ہیں مذاکرات، وہی جا رہے ہیں، تو پھر وہ انڈائریکٹلی تو وہ بھی ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جائے، یہ چیزیں جو ہے یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں، ہم آج تک ہم نے اپنی سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ایک فورم ہوتا ہے ہر صوبے کا اور وفاق کا، وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، جس کو سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ فورم ہے اور سب سے مضبوط فورم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ہماری صوبائی اسمبلی میں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کیا خیبر پختونخوا کے امن پہ کوئی بریفنگ ہوئی ہے یا ان کا کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ حق تو یہ تھا کہ ہمارے صوبائی اسمبلی جو ہے اور صوبائی حکومت سیکیورٹی فورسز کو ان کیمرہ سیشن کے لیے بلاتی اور کہتی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے صوبے کی کیا سچویشن ہے، لیکن جس اسمبلی میں آپ پاک فوج کے خلاف قراردادیں پاس کریں، پاک فوج کے خلاف تقاریر کریں اور ایکسپنچ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک عمل ہے۔ میں یہاں پر وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ سچویشن پر ایک ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن فی الفور بلایا جائے، کیونکہ سچویشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ خراب ہونے سے پہلے ہے کہ یہاں پر وفاقی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ ہمیں سیاست بالکل ہم کریں گے، ہر میدان پہ کریں گے، ہر میدان پہ لڑیں گے بھی صحیح، لیکن صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو، وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اکٹھا ہونا چاہیے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کا جو جلسہ ہے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوگی، کابینہ میں بھی ہوگی اور جو تنظیمیں ہیں اس لیول پر بھی ہوگی، کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 8 فروری کے بعد تو آپ یہ انہی سے پوچھیں جن کی حکومت ہے، نہ تو میں تبدیلی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ان کی پارٹی میں جو میں ان سے مشاورت کروں گا یا مجھ سے مشاورت کریں گے، یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کئی مواقع بات کی تھی کہ جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائڈ لائن کیا، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، تو میں نے پرسوں غالباً عاطف خان کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے خود مانا کہ مجھے اور شہرام صاحب کو اور اسد کیسر کو وفاق میں بھیج دیا گیا، ہمارے 2 لوگوں کو پشاور میں ہروا دیا گیا، یہ کر دیا گیا اور سی ایم صاحب نے اپنے لیے راستہ بنایا، تو یہ تو میں نہیں کیا، میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا، اور میرے اس کی تصدیق انہوں نے کر دی کہ ایسے ہوا،
اور جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا ہے تو بشر بیوی نے جا کر میرے خیال میں خان صاحب کو بتا دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کا جو کردار ادا کر رہے ہیں صوبے میں ان کی پارٹی میں، تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اوپر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو، ایک پارٹی کے سربراہ کو 14 سال قید ہو چکی ہے، اور کبھی آپ نے کہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہو کہ ہمارے صوبے میں کسی نے سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو، کوئی احتجاج کیا کسی نے، پرامن احتجاج کیا ہو پریس کلب کے باہر، کوئی ٹائر جلائے ہوں، کوئی احتجاجی، دیکھیں احتجاج جمہوری اس عمل میں ہر کسی کا جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی محسوس ہوئی میجورٹی لوگوں کو کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے جو کرتوت تھے ان کو سزا ہوئی، تو سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ اور 8 تاریخ میں بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا اور صوبائی حکومت کا، اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف جو ہے سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، اس لیے وہ ابھی وہاں نہیں جا رہے اور اپنے صوبے میں جو ہے شاہراہیں بند کر رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جمہوری عمل ہے، جمہوریت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے، اتنی نکمی ہے، اتنی نالائق ہے کہ وہ صوبہ نہیں چلا سکتے، تو اپنے صوبے میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ پنجاب کی پارٹی تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، وہی پارٹی ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، باقی پنجاب میں کون رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اس میں سرکاری پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے حصہ لیا ہے؟ سندھ سے کتنے لوگ آئے ہیں، پنجاب سے کتنے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ پنجاب کی جو پارٹی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاڑی میں آ سکتی ہے، وہ ساری سی ایم ہاؤس میں یا جو بھی ان کی سرکاری جگہ ہے وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہیں سے آپ کو بھاشن دے رہی ہوتی ہے، باقی تو پنجاب میں کون سی پارٹی ان کی رہ گئی؟ سر، اگر 8 تاریخ کو صبح مختلف مقامات سے بند کیا جاتا ہے پھر آپ کیسے جاتے؟ دیکھیے تو پی ٹی آئی بند کر رہی ہے صوبائی حکومت کے خلاف، تو صوبائی حکومت ہی امن و امان کا، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، لوگوں کو تحفظ دینا صوبائی حکومت کا کام ہے، آئین میں جو صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا کام ہے، تو یہ تو کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ وفاق کے خلاف تو نہیں کر رہے نا، اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں، اپنے صوبے کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے امن و امان کو بحال کرنا، یہاں کی انتظامیہ کا کام ہے صوبے کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے اوپر۔ دیکھیں ان کی روزی پہ جو ہے وہ بندش ہو، پائپ لائن میں بندش آ گئی ہے، ان کی کیونکہ روزی کمائی کی جو جگہ تھی اس کے اوپر وفاقی حکومت نے کمیٹی بنا لی ہے۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جب 1% آف NFC ایوارڈ، جو میں بار بار کہتا ہوں اور جس پہ ہمارے سی ایم صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ 500 ارب روپے کی بات کیوں کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، آپ جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں ایک سوال ہوا تھا صوبائی اسمبلی میں کہ آج تک NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں 1% جو NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر پہ تھا کتنے پیسے ملے ہیں، تو صوبائی اسمبلی میں جواب آیا کہ 499 سم تھنگ، تو آج وہ جواب پڑے 500 روپے جب آئے ہیں تو کدھر خرچ ہوئے ہیں؟ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کدھر خرچ کریں، پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے کہ ہمیں ملے ہیں، اب وہ آئے بائیں شائع کریں، کبھی کہتے ہیں مرد ڈسٹرکٹ میں لگا لیے، کبھی کہتے ہیں میں نے ادھر کر دیے، کبھی کہتے ہیں میں نے ادھر کر دیے، لیکن میرے پولیس کے نوجوانوں کی افسر کی تنخواہیں نہیں بڑھیں، میرے پولیس کو بلٹ پروف گاڑی نہیں ملی، میرے پولیس کو وہ اسلحہ نہیں ملا جو ملٹنٹس کے خلاف وہ استعمال کر سکیں، میرے پولیس کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی، تو پیسے اب سوال تو کریں گے کہ ہمارے پیسے کدھر گئے؟ جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کھا پی گئے ہیں یا اپنے جو دھرنے مرنے اور جو ہے ناچ گانوں پہ خرچ کر دیے ہیں، لہٰذا مرد جس کے ساتھ بھی ہے ان کے پیسے آتے ہیں 100 ارب روپے ریاست نے وعدہ کیا تھا ہمارے مرد ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کے اوپر خرچ ہوں گے ڈیولپمنٹ میں، اگر وفاق نے 100 ارب نہیں دی، جتنے بھی دیے ہیں 40 دیے ہیں، 50 ارب سالانہ دیے ہیں، تو ان پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ اس لیے تو نہیں دے کہ آپ کسی سیٹلڈ ایریا میں یا کسی اور اپنے عیاشوں کے لیے خرچ کریں، تو وہ بھی خرچ نہیں ہو رہے۔ تو پہلے بھی جب 16 مہینے کی پچھلی حکومت تھی اس میں ایک کمیٹی بنی تھی جس میں مرد ڈسٹرکٹ کے نمائندوں کی بھی نمائندگی اس کے اندر تھی تاکہ وہ جو امانت وفاق سے آ رہی ہے وہ مرد ڈسٹرکٹ میں من خرچ ہو، لیکن
ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ خرچ نہیں ہو رہی ہے، اس میں بددیانتی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ جو ہے مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ ہوں گے۔ اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ نہ ہوں اور کہیں اور خرچ ہوں تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ مرج ڈسٹرکٹ میں ہوں گے۔ باقی فورم سارے کھلے ہوئے ہیں، جدھر ان کو تکلیف ہے خط لکھنے، اگر یہ خط اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کے وسائل کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اگر وزیر اعلیٰ صاحب لکھے تو اچھا ہوتا، لیکن اپنے جیب بھرنے کے لیے اگر خط لکھیں گے تو آپ دیکھیں یہ خط پہلے ہی کچھ لکھ لیتے نا، صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے ایشوز کے لیے تو بہت اچھا ہوتا، اپنے جیبیں بھرنے کے لیے تو خط نہ لکھیں کا مسئلہ۔ اچھا گورنر صاحب، آپ نے خط کا ذکر کیا ہے، ایک اور خط کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے نارو والا، جو کہ اڈیالہ جیل سے لکھا گیا ہے اور بھجوایا گیا ہے، لیکن ابھی تک میڈیا کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا ہے کہ اس کی مندرجات کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ معافی نامہ نہیں مانگا گیا؟ دیکھیں اب پیمر کی بہت بڑی مہربانی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ ان کے ماضی کے وہ کلپس نہیں دکھاتے، جیسے ہمارے آپ ٹھک 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 کر کے دکھا دیتے آپ، تو وہ جو پہلے بیان دیتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، اور جو ہمارے اداروں کے خلاف بات چیت کرتے تھے، بڑے بڑے باتیں کرتے تھے۔ میں تو پہلے بھی کہا تھا مذاکرات این آر او کے لیے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بڑے بڑے بول ماضی میں بولے۔ ہم دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے سیاسی مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ہم اس حد تک جائیں کہ ہم کل آپس میں نظریں ملا سکیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کون سی اینک پہن کے مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے ہیں، جو لقبات مولانا فضل الرحمان کے انہوں نے دیے تھے، میں اپنی زبان پہ وہ میرے بھی وہ سیاسی مخالف ہے، لیکن میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارا ایک بڑے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے، سیاسی مخالفت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو لقبات استعمال کیے تھے، آج تو وہ نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، آج تو وہ ان کے سیاسی مسیح بھی بنے ہوئے ہیں، آج ان کے گھٹنے بھی پکڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں کہ ہمیں اس گرداب سے آپ نکالیں، ہمیں بتائیں کیسے نکالتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ ایک ٹیم لگائی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کو گالیاں نکالے، ایک ٹیم لگائی ہوئی ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاؤں پکڑیں۔ محمود خان جی صاحب کیا کیا، این آر او کے متعلق کیا کہتے تھے، جیل کے متعلق کیا کہتے کہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، اب تو مرغے بھی وہاں پہ کہتے ہیں، جم بھی ہے، فلانی چیز ہے۔ میں حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا تمام جو قیدی ہیں ان کو جم کی سہولت میسر ہے کہ صرف ایک شخص کو ہے؟ کیا یہ 5 اسٹار ہوٹل صرف ایک شخص کے لیے کہ تمام ان کے لیے قیدیوں کے لیے جس میں جو ہے دیسی مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں؟ لہٰذا یہ چیزیں خط میں وہ صنم کو خط لکھا ہے، کیا کون سا گانا مجھے نہیں سمجھے، وہ ایک ہی اس میں لفظ ہے کہ این آر او چاہیے بس، باقی تو کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی، اور وہاں پر بھی جس کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا کہ کبوتر ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچا خط لے کے۔ تھینک یو۔ بھائی بہت ساری باتیں ہو گئیں، لیکن بنیادی طور سے العربیہ پاکستان کے جو سالانہ امتحانات ہیں، جن کا آج آخری پرچہ ہے، ان امتحانات کو دیکھنے کے لیے